دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 34 سلطان الولد قونیہ 4 ستمبر 1245 عیسوی۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں علاؤالدین کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا ہوں، لیکن آج کل سے زیادہ کبھی نہیں۔ بچپن ہی سے غصہ ہمیشہ سے اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے، لیکن آج کل تو وہ زیادہ جھگڑالو اور جلد مشتعل ہونے والا ہو گیا ہے۔ ذرا سی اور معمولی سی بات پر بھی جھگڑا کرنے کو تیار۔ آج کل وہ اس قدر جھکی اور چڑچڑا ہو گیا ہے کہ گلی کے بچے تک اسے آتا دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف 17 برس کی عمر میں ہی تیوریاں چڑھانے اور آنکھیں سکیڑنے کے باعث اس کی آنکھوں کے گرد جھریاں نمودار ہو گئی ہیں۔ آج صبح ہی میں نے اس کے ہمیشہ سختی سے بھیجے دہن کے قریب ایک نئی شکن دیکھی ہے۔ میں بھیڑ کی کھال کے چرمئی کاغذ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا جب میں اپنے پیچھے ہلکا سا شور سن کر چونک گیا۔ وہ علاؤالدین تھا۔ اس کے ہونٹ بھچے ہوئے اور پیشانی پر بل تھے۔ خدا ہی جانے وہ کب سے وہاں اس حالت میں کھڑا اپنی بھوری آنکھوں میں تناؤ بھرا تاثر لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ میں بابا کے ایک پرانے واعظ کو تحریر کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اچھا ہو کہ ہر واعظ کی ایک اضافی نقل موجود ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ علاؤالدین بلند آواز میں بولا۔ بابا نے واعظ دینا ہی بند کر دیا ہے۔ اگر تمہیں محسوس نہیں ہوا تو بتا دوں کہ وہ اب مدرسے میں بھی تعلیم نہیں دیتے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا ہے؟ یہ عارضی ہے، میں نے کہا۔ وہ جلد دوبارہ پڑھانا شروع کر دیں گے۔ تم بس اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ بابا کے پاس اب کسی کے لیے بھی وقت نہیں سوائے شمس تبریز کے؟ وہ آدمی جو کوئی سرے گردہ درویش ہے، اس نے تو ہمارے گھر میں ڈیرا ہی جما لیا ہے۔ اس انتظار میں کہ میں اس سے اتفاق کروں، علاؤالدین ایک طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا، لیکن جب میں نے کچھ نہ کہا تو وہ کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ میں اس کی طرف دیکھے بغیر بھی اس کی آنکھوں سے نکلتے غصے کے شعلے محسوس کر سکتا تھا۔ لوگ باتیں بنانے لگے ہیں، علاؤالدین نے اب چڑچڑے پن سے کہا۔ سب ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، ان جیسے معزز عالم نے خود کو ایک کافر کے ہاتھوں کیسے بے وقوف بننے دیا؟ ہمارے والد کی نیک نامی سورج تلے پگھلتی برف جیسی ہو گئی ہے۔ اگر انہوں نے جلد خود پر اختیار حاصل نہیں کیا تو انہیں دوبارہ اس شہر میں کبھی شاگرد نہیں مل پائیں گے۔ کوئی بھی انہیں اپنا معلم نہیں بنانا چاہے گا، اور اس پر میں لوگوں کو الزام نہیں دوں گا۔ میں نے کاغذ ایک طرف ہٹایا اور اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی نوعمر لڑکا ہی تھا، اگرچہ اس کا ہر تاثر اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ خود کو مردانگی کی حد میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ گزشتہ 1 سال میں بہت بدل گیا تھا، اور مجھے شک سا ہونے لگا تھا کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار تھا۔
بس میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی تھی، اور اس کے قریبی دوست مجھے کچھ بتاتے بھی نہیں۔ برادر، میں جانتا ہوں کہ تمہیں شمس تبریز پسند نہیں، لیکن وہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دو۔ ایمانداری سے کہوں تو چھچوندر کی کھودی مٹی کو پہاڑ مت کہو۔ علاؤالدین کو کسی خشک لکڑی کی طرح فوراً ہی آگ لگ جاتی تھی۔ چھچوندر کا بل؟ علاؤالدین نے ناک چڑھایا۔ ہم پر نازل ہونے والی آفت کو تم ایسا کہہ رہے ہو؟ تم اتنے اندھے کیسے ہو سکتے ہو؟ میں نے ایک اور چرمئی کاغذ نکالا اور اس کی نازک سطح سہلانے لگا۔ مجھے اپنے والد کے الفاظ تحریر کر کے اور یہ سوچ کر کہ ایسا کر کے میں ان الفاظ کی زندگی بڑھا رہا ہوں، ہمیشہ بہت خوشی ہوتی تھی۔ چاہے 1000 برس گزر جاتے، تب بھی لوگ میرے والد کی تعلیمات پڑھ سکتے اور ان سے متاثر ہو سکتے تھے۔ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، چاہے چھوٹا ہی صحیح، مجھے فخر محسوس ہوتا تھا۔ اب بھی شکایت کرتے علاؤالدین میرے پہلو میں کھڑا میرا کام دیکھ رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میں نے اس کی نظروں میں جھانکا اور اس لڑکے کا چہرہ پہچان لیا جو اپنے باپ کی محبت چاہتا تھا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ مجھے ادراک ہوا کہ وہ دراصل شمس تبریز سے نہیں بلکہ بابا سے خفا تھا۔ میرے والد ممتاز شخصیت اور مشہور ہو سکتے تھے، لیکن وہ اس موت کے سامنے بے بس ہی تھے جس نے ہمارے بچپن میں ہی ہم سے ہماری ماں کو چھین لیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شمس تبریز نے ہمارے والد پر جادو کر دیا ہے، علاؤالدین نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسے حشاشین نے بھیجا ہے۔ حشاشین؟ میں نے احتجاج کیا، کیا بکواس ہے! حشاشین ایک ایسا فرقہ تھا جو قتل کے پیچیدہ طریقوں اور زہر کے وسیع پیمانے پر استعمال کے سبب معروف تھا۔ بارسوخ شخصیات کو ہدف بناتے ہوئے وہ انہیں سرِ عام قتل کرتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی دہشت اور رعب بیٹھ جائے۔ یہاں تک کہ انہوں نے سلطان صلاح الدین کے خیمے میں ایک خط کے ساتھ زہریلا کھانا رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ تم ہماری دسترس میں ہو، اور عظیم مسلمان سپہ سالار صلاح الدین، جو عیسائی صلیبی سپاہ کے خلاف بڑی بہادری سے لڑے اور یروشلم کو دوبارہ فتح کیا تھا، حشاشین کے خلاف لڑنے کی ہمت انہیں بھی نہ ہوئی۔ انہوں نے ان کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنے کو ترجیح دی۔ لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ شمس تبریز کا تعلق اس دہشت گرد فرقے سے ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنا ہاتھ علاؤالدین کے شانے پر رکھا اور اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ فرقہ اب پہلے جیسا نہیں رہا؟ وہ اب نام کو ہی رہ گئے ہیں۔ علاؤالدین نے ذرا دیر کو اس امکان پر سوچا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ حسن بن صبا کے 3 وفادار سالار تھے جو اس عہد کے ساتھ قلعہ الموت سے نکل گئے تھے کہ جہاں بھی جائیں گے خوف و دہشت پھیلائیں گے۔ لوگوں کو شبہ ہے کہ شمس تبریز ان کا سرغنہ ہے۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا تھا۔ خدا میری مدد فرمائے، اور برائے مہربانی کیا تم مجھے بتانا چاہو گے کہ کوئی حشاشین ہمارے والد کو کیوں قتل کرنا چاہے گا؟ کیونکہ وہ بارسوخ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں انتشار پھیلانا پسند ہے، علاؤالدین نے جواب دیا۔ وہ اپنے سازشی نظریات پر خود ہی اتنا مشتعل تھا کہ اس کے رخسار سرخ ہو چکے تھے۔ دیکھو، لوگ تو ہمیشہ ہر طرح کی باتیں کرتے ہی ہیں، میں نے کہا۔ تم ان فضول افواہوں کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے سکتے۔ اپنے دماغ کو بدنیت سوچوں سے پاک کرو، یہ تمہیں زہر آلود کر رہی ہیں۔ علاؤالدین نے خفگی سے ہنکارا بھرا، لیکن میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہو سکتا ہے ذاتی طور پر تمہیں شمس تبریز پسند نہ ہو، پسند کرنا ضروری بھی نہیں، لیکن ہمارے والد کی خاطر تمہیں ان کو عزت دینی چاہیے۔ علاؤالدین نے مجھے تلخ اور ناراض نظروں سے دیکھا۔
میں سمجھ گیا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی نہ صرف والد سے ناراض ہے اور نہ صرف شمس تبریز پر غصہ ہے، بلکہ وہ مجھ سے بھی نا امید ہو چکا تھا۔ اس نے شمس تبریز کے لیے میری تعریف کو میری کمزوری کی نشانی سمجھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اپنے والد کی پسندیدگی حاصل کرنے کی خاطر میں خوشامد پسند اور کمزور ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا شبہ سا ہی ہوا، لیکن اس شک پر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر بھی میں اس پر غصہ نہ کر سکا، اور اگر کرتا بھی تو میری خفگی زیادہ دیر نہ رہتی۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، میرے لیے وہ ہمیشہ وہی بچہ رہے گا جو آوارہ بلیوں کے پیچھے بھاگتا تھا، بارش سے بننے والے کیچڑ کے تالابوں میں اپنے پیر گندے کر لیتا تھا اور سارا دن روٹی پر دہی رکھ کر کھاتا رہتا تھا۔ میں خود کو اس کے چہرے میں وہ بچہ دیکھنے سے روک نہ پایا جو قدرے فربہی مائل اور چھوٹا سا تھا۔ وہ بچہ جس نے اپنی ماں کی موت کی خبر ایک بھی آنسو بہائے بغیر سنی تھی۔ وہ صرف اپنے پیروں کو دیکھتا رہا تھا، یوں جیسے اچانک ہی اسے اپنے جوتوں پر شرمندگی ہونے لگی ہو، اور وہ اپنا نچلا ہونٹ چباتا رہا یہاں تک کہ وہ زرد پڑ گیا۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، نہ ہی اس نے کوئی سسکی ہی بھری۔ کاش وہ تب رو لیتا۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب محلے کے ایک بچے سے تمہاری لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تم خون آلودہ ناک کے ساتھ روتے ہوئے گھر واپس آئے تھے، اس وقت ہماری ماں نے تم سے کیا کہا تھا؟ علاؤالدین کی آنکھیں پہلے سکڑیں اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر پھیل گئیں۔ انہوں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں جب کبھی کسی پر غصہ آئے تو اپنے ذہن میں اس شخص کا چہرہ کسی ایسے شخص کے چہرے سے بدل دو جس سے تمہیں محبت ہو۔ کیا تم نے شمس تبریز کا چہرہ ہماری ماں کے چہرے سے بدلنے کی کوشش کی؟ شاید یوں تم شمس تبریز کے اندر کچھ ایسا تلاش کر سکو جو تمہیں پسند ہو۔ کسی گزرتے بادل جیسی ایک ہلکی سی مسکراہٹ علاؤالدین کے لبوں پر منڈلائی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس مسکراہٹ نے اس کے تاثرات کو کتنا نرما دیا تھا۔ شاید میں ایسا کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ میرا دل جیسے پگھل گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا، نہ جانتے ہوئے کہ مزید کیا کہوں۔ جب اس نے جواباً مجھے گلے لگایا تو مجھے اعتماد محسوس ہوا کہ وہ شمس تبریز سے اپنا تعلق بہتر کر لے گا اور ہمارے گھر میں سکون اور ہم آہنگی لوٹ آئے گی۔ لیکن میں اس سے زیادہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکتا تھا، یہ مجھے بعد میں ہونے والے واقعات سے ہی معلوم ہو سکا۔